کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ شخص ایسے ہی ہے کہ اس کا گھر بار، اس کا مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کی اہمیت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایک نماز کا نقصان اس شخص کا اتنا نقصان ہے کہ اس کا گھر بار، اس کا مال و دولت، بیوی بچے سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ تو فرمایا کہ جب کسی مسلمان کی ایک نماز بھی رہ جائے تو اس کو چاہیے کہ ایک نماز کے نقصان پر یہ سمجھے کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اور دنیا کے اندر جو راستہ خطرناک راستہ ہو، جس میں چور ڈاکو لوٹ لیتے ہوں، تو اس راستے پر اگر ہمیں کوئی بتلا دے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، چور ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو رات کو کیا دن کو بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی، آدمی ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس راستے پر چور ڈاکو لوٹتے ہیں، اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ واقعتاً لوٹتے ہیں، تو ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے مال و دولت نہ چھین لیا جائے۔ تو یہ تو وہ مال و دولت جو کہ دنیا کا ہے، اور اس میں چھن جانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ضرور چور ڈاکو چھینیں گے، لیکن نماز کا نقصان وہ نقصان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو نقصان ہماری آنکھیں دیکھیں وہ تو جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک ایک نماز کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ اور آج کل صورتحال ایسی ہے کہ فتنے فساد کا دور اس قدر زیادہ ہے، دین سے دوری کا دور اس قدر زیادہ ہے، اور ایمان کی کمزوری اس قدر زیادہ ہے کہ ہم نماز چھوڑنے کو کوئی ہلکا سا معاملہ سمجھتے ہیں، اس میں کچھ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ نماز کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال دین اسلام میں ایسے ہے کہ جیسے آدمی کے بدن کے اندر سر ہوتا ہے، تو اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو آدمی کو کوئی بھی سالم آدمی، صحیح سلامت آدمی نہیں کہے گا، اس لیے کہ سر ہی کٹا ہوا ہے۔ تو وہ مومن بھی کیسا مومن ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، یا وہ نماز چھوڑ دیتا ہو اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو۔ تو جس طرح آدمی کا جسم اس کے سر کے بغیر نامکمل ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ آدمی نماز کے بغیر اپنے دین کو بھی نامکمل سمجھے، کہ جب میں نماز چھوڑوں گا تو گویا کہ میرا دین بھی نامکمل رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو نماز چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ منافق تھے، جو کافر تھے، یعنی منافق وہ کہ جو اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، تو ایسے جو منافق لوگ تھے ان منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں، اور وہ منافق نماز چھوڑنا تو دور کی بات، وہ باجماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ جماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی، اگر ہم مسجد میں نہ گئے تو لوگوں کو ہمارے بارے میں شک ہو جائے گا کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہ جو مسجد میں نہیں آتا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس دور میں تو جو منافق ہوتے تھے، یعنی منافق وہ جو اندر سے کافر ہیں لیکن اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو منافقوں کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت بھی چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مسجد میں بھی نہ گئے تو لوگ کہیں ہمیں کافر نہ سمجھ لیں، لوگوں کو کہیں شک نہ پڑ جائے کہ ہم اوپر سے مسلمان ہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں، نمازیں بھی چھوڑتے رہیں، اور مساجد میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر بھی نہ آئیں، پھر بھی ہم سمجھتے رہیں کہ ہم کامیاب مومن ہیں،
اور ہم بڑے پکے مسلمان ہیں تو یہ ایمان کی بہت کمزوری کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا رکھا ہے، تو جہنم کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر پوچھا گیا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے گرا دیا، تم کس وجہ سے جہنم کے اندر آئے ہو؟ تو وہ جہاں پر اور جواب دیں گے تو وہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز چھوڑ دیتے تھے، اس لیے ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ تو جب نماز نہ چھوڑنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی کہ جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑتے تھے، اس لیے ہم جہنم کے اندر آ گئے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی پکی نیت کریں کہ جتنی نمازیں رہ گئیں وہ ہم قضا کریں گے، اور آئندہ پوری زندگی ایک نماز بھی فوت نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی نماز رہ جائے گی تو فوراً اس کی ہم قضا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ اس لیے کہ نمازوں کا معاملہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں توبہ کر لوں گا اور پھر پکی نمازیں شروع کر لوں گا، اس لیے کہ جو نمازیں آدمی چھوڑتا جا رہا ہے وہ آدمی کے ذمے بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، وہ نمازیں قضا پڑھنی پڑتی ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنے سے نماز قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی، نمازیں تو پڑھنی ہی پڑیں گی۔ تو اس لیے آدمی کے ذمے پہلے سے ہی بہت ساری نمازیں آدمی کے ذمے ہوں اور آدمی اپنا بوجھ اور بڑھاتا جا رہا ہو تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری لکڑیاں جمع کر رکھی ہیں اور ان سے اٹھائی نہیں جا رہی، لیکن اس کے اوپر اور لاد رہے ہیں، لکڑیاں اور جمع کرتے جا رہے ہیں، اپنا بوجھ اور بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق بہت زیادہ دبا رکھے ہیں، وہ ادا نہیں کر رہے اور اپنے ذمے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح وہ اپنے ذمے بوجھ بڑھاتا جا رہا ہے تو ایسے ہی نماز نہ پڑھنے والا بھی اپنے ذمے بوجھ بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کس موڑ پر کب اور کس دن ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم نے اسی زندگی کو سنوارنا ہے، ہم نے اسی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ جب ہم پکی نیت کر کے قضا نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو اگر نمازیں مکمل ہونے سے پہلے موت آ گئی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیں گے۔ اس لیے کہ آدمی نے اپنا حساب لگا کر اور پکی نیت سے قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آدمی حساب لگائے کہ میں جب سے بالغ ہوا تو میرا اندازہ یہ ہے کہ میرے ذمے 3 سال کی نمازیں ہوں گی یا 5 سال کی نمازیں ہوں گی۔ تو جتنی نمازیں آدمی کے ذمے ہوں، آدمی اتنے سال ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز اور پڑھتا رہے۔ تو سنتیں اور نوافل تو پڑھنے نہیں ہیں، صرف فرض ہی پڑھنے ہیں اور عشاء کے وتر بھی پڑھنے ہیں، تو آدمی ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز اور پڑھتا رہے۔ تو جب 3 سال یا 5 سال اس طرح گزار لے گا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز اور پڑھتا رہے گا تو اس کی جو پچھلی نمازیں ہیں وہ بھی اس کے ذمے سے اتر جائیں گی۔ تو جب آدمی اس نیت سے نمازیں قضا پڑھنا شروع کر دے گا تو اگر اس سے پہلے موت آ گئی کہ ابھی تک نمازیں اس کے ذمے تھی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ آدمی سیدھے راستے پر چل پڑا اور اس کو فکر ہو گئی کہ میں نے جو حقوق اللہ دبایا ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے۔ تو آدمی پچھلی نمازیں قضا کرنے کی فکر بھی نہ کرے، آگے بھی نمازیں چھوڑتا رہے، تو یہ ایمان کی بہت کمزوری کی علامت ہے، گویا کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائیے، نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے، ہم نیک نہیں، ہمیں بھی نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جن کی ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام اور اہتمام فرمائیے، رزق حلال آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہماری ایک ایک چیز میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں، قبر میں، حشر میں سکون عطا فرمائیے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ بار بار با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کسی بھی مسلمان کو رمضان المبارک کے انوارات و برکات سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا